الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام ناظرین، دوسرا لیکچر، دوسرا پارٹ پیش خدمت ہے، جس میں نفلی روزوں کی بقیہ 6 اقسام کے بارے میں بیان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہر قسم کی غلطی اور کوتاہی سے محفوظ فرمائیں، آمین۔ دوسرا لیکچر، دوسرا پارٹ، نفلی روزے کی بقیہ 6 اقسام۔ یہ روزہ کی اقسام کا چارٹ ہے۔ نفلی روزے کی 5ویں قسم ہے شعبان کے کثرت سے روزے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اکثر روزے سے ہوتے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ جتنے روزے ماہ شعبان میں رکھتے ہیں کسی اور مہینہ میں نہیں رکھتے۔ فرمایا، یہ رجب اور رمضان کے درمیان وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت اور اہمیت سے لوگ بے خبر ہیں۔ اسی مہینے میں اللہ کے حضور بندوں کے اعمال کی پیشی ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ البتہ ایک حدیث کے مطابق امت کو نصف شعبان کے بعد رمضان شروع ہونے تک روزے رکھنے سے منع فرما دیا، مگر معمول کے روزے رکھے جا سکتے ہیں، جیسے کوئی پیر یا جمعرات کا روزہ رکھتا ہو، یا کوئی قضا یا نظر کے روزے رکھنا چاہتا ہو تو وہ ان دنوں رکھ سکتا ہے۔ نفلی روزوں کی 6ٹھی قسم ہے حرمت والے مہینوں کے روزے۔ حرام مہینے 4 ہیں: رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک ماہ یا ایک سال کے روزے نہیں رکھے۔ روزے رکھتے بھی تھے اور ناغہ بھی کرتے تھے، اور اسی چیز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیا کرتے تھے۔ قبیلہ باہلہ کے ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 1 سال کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خرابی صحت کی وجہ سے پہچان نہ سکے۔ جب معلوم ہوا کہ یہ وہی باہلی ہے جو پچھلے سال آیا تھا اور سال بھر روزے رکھتا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اپنی جان پر آخر یہ عذاب کیوں دیا؟ پھر آپ نے فرمایا، صبر کے مہینے یعنی رمضان کے روزے رکھو اور پھر ہر مہینے میں ایک روزہ رکھو۔ انہوں نے کہا، زیادہ کر دیجئے، اس لیے کہ مجھ میں طاقت ہے۔ فرمایا، 2 روزے رکھ لیا کرو۔ انہوں نے کہا، زیادہ کر دیجئے۔ فرمایا، 3 روزے رکھ لیا کرو۔ ان صحابی نے کہا، زیادہ کر دیجئے۔ فرمایا، حرمت والے مہینوں میں روزے رکھ لو اور چھوڑ دو۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 انگلیوں کو ملایا اور پھر چھوڑ دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حرمت والے مہینے میں بھی لگاتار روزے نہ رکھو، بلکہ 3 دن روزہ رکھو اور 3 دن روزہ نہ رکھو۔ نفلی روزے کی 7ویں قسم ہے ہفتہ اور اتوار کا روزہ۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دنوں کی نسبت ان 2 دنوں کا زیادہ روزہ رکھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ یہ 2 دن مشرکین یعنی یہود و نصارہ کی عید ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان یہود و نصارہ کے خلاف عمل کروں۔ 8ویں قسم ہے پیر اور جمعرات کا روزہ۔ روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ انتظار کر کے رکھا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 2 دنوں میں یعنی ہر پیر اور جمعرات کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کا متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی۔
اور مجھ پر وحی آنا شروع ہوئی۔ اور پیر کے دن کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے اسی دن یعنی پیر کو قباء پہنچے تھے۔ نفلی روزے کی نویں قسم ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھنا۔ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ماہ 3 روزے رمضان کے روزوں سے مل کر پورے سال کے روزے ہو جاتے ہیں۔ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مہینے میں 3 روزے رکھو تو چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخوں کے روزے رکھو۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ ہفتہ، اتوار اور پیر کو روزے رکھتے تھے اور اس سے اگلے مہینے میں منگل، بدھ اور جمعرات کے روزے رکھتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کا مہینہ بھر میں کوئی سے 3 دنوں میں رکھ لینا مستحب ہے، البتہ ایام بیض میں افضل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان سے مراد ایام بیض ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی عذر کی بنا پر ایام بیض میں روزے نہ رکھ سکتے تو پھر دوسرے دنوں میں رکھ لیتے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کا مہینہ بھر میں کوئی سے 3 دن رکھ لینا مستحب ہے، تاریخیں متعین کرنا مکروہ ہے۔ 10ویں قسم صوم داؤد، ایک دن رکھنا اور ایک دن روزہ نہ رکھنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ہر ماہ 3 روزے رکھو۔ میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زیادہ سے زیادہ دنوں کی اجازت دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن نہ رکھو، اس لیے کہ یہ سب سے افضل روزہ ہے اور یہ میرے بھائی داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ اس کے بعد ہے نفلی روزوں کے احکام۔ اس میں پہلی چیز ہے نیت۔ نفلی روزوں کے لیے نیت کے ضروری ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نفلی روزہ کی نیت کا رات سے ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ دن میں بھی اس کی نیت کی جا سکتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نفلی روزے میں بھی رات کی سے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری چیز ہے افطار۔ تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ جس شخص کا نفلی روزہ ہو اس کے لیے جائز ہے کہ دن ہی میں اسے کسی عذر کی بنا پر یا بغیر کسی عذر کے افطار کر لے، اگرچہ اسے پورا کرنا افضل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسے شخص کے لیے قضا ضروری ہے، جبکہ دیگر کے نزدیک قضا ضروری نہیں ہے۔ حضرات گرامی، آج کے اس لیکچر کا مطالعہ کہ ہم نے نفلی روزے کی 6 اقسام جو رہ گئی تھیں ان کو مکمل کیا اور نفلی روزوں کے احکام کے بارے میں جانا۔ آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ حرام اور مکروہ روزوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔